تو الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا۔ اس میں بہت سی عبادات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک عبادت ہے، وہ نماز تراویح ہے، جس کو ہر مسلمان مرد اور عورت ادا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ نماز تراویح ہے اور نماز کے لیے تمام وہ مسائل جو نماز میں لازمی ہوتے ہیں وہ تراویح میں بھی لازم ہیں۔ مثلا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو اور باوضو ہو، مکمل آداب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تراویح میں خاص طور پہ مساجد میں رش اور تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی نمازی کے آگے ہرگز نہیں گزرنا، ورنہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، احادیث میں آتا ہے۔ ایک بات یہ مسجد کے آداب عرض کر رہا ہوں، اور پھر دروازے عموماً کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، اس سے نمازی کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں۔ تو دروازہ آہستہ سے کھولیں اور آہستہ سے بند کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا، ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ ڈالیں جس سے مسجد کے تقدس کو نقصان پہنچے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ موبائل فون بند کر دیں۔ اس چیز نے ہماری پوری توجہ اللہ سے ہٹا کے کسی اور طرف کر دی ہے، تو پورا ثواب اور نیکی برکتیں ہم اس طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بیل کے بجنے سے 100 اگر نماز پڑھ رہا ہے بندہ، تو ان سب کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی اور وہ اکیلا گنہگار ہوگا۔ تو موبائل فون بند کر دیں، یا بالکل ساتھ ہی نہ لائیں تو یہ اور بہتر ہے۔ مسجد میں فضول باتوں سے بالکل بچنا ہے، اور خاص طور پہ بچے بہت شوق سے آتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر بچوں کو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، یہ نہیں آپ سجدے میں جائیں اور پیچھے بچے باقیوں کی نمازیں خراب کریں، یا باہر مسجد میں کھڑے ہو کر شور یا موبائل میں گیمیں کھیل رہے ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ بچوں کو ساتھ لائیں اور ان کو کنٹرول کریں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے رکھنا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے، اور نویت سنت الاعتکاف، اور یہ بھی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم رکھنا ہے، اور جب نکلیں گے تو پھر بایاں قدم باہر۔ اب ہم نماز تراویح کے چند مسائل عرض کر رہے ہیں۔ نمبر 1، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ ادا فرمایا، تو سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، اور یہ چونکہ حضور کی سنت مؤکدہ ہے، مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، وہ اس کو ادا کریں گی۔ اب ہم تراویح کا وقت عرض کرتے ہیں۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہے، یعنی کوئی شخص ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ فرضوں سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھ لے، چلو میں فرض بعد میں پڑھ لوں گا، ایسا نہیں۔ پہلے ہم عشاء کے فرض ادا کریں گے، اس کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے۔ اگر تراویح کی نماز قضا ہو جائیں، اس کی قضا کوئی نہیں ہے، بس کوشش کریں آئندہ تراویح قضا نہ ہوں، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اب ایک خاص بات عرض کر رہے ہیں، اکثر ہمارے نمازی احباب تراویح میں لیٹ آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جبکہ تراویح کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب ان کے لیے خاص مسئلہ عرض کر رہے ہیں۔ جو شخص دیر سے آئے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ فرض اور 2 سنت ادا کر لے، تاکہ اس کے لیے تراویح کا پڑھنا جائز ہو سکے، اور بعد میں امام کے ساتھ جتنی اس کو رکعت 5، 10، 15 جتنی مل سکیں وہ ان کے ساتھ پڑھیں، اور بقیہ رکعتیں وہ پھر ادا کرے اور علیحدہ وطر پڑھے گا۔ حکم یہی ہے کہ فرض اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وطر بھی الگ پڑھے گا۔ اس کے بعد بعض احباب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، امام صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض احباب آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں جلدی اللہ اکبر کر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ جتنی آپ کا قرأت رہ گئی قرآن کریم کی، وہ آپ کو ثواب نہ ملا، وہ آپ کا پورا رکوع 2 رکوع قرآن سے سننے سے رہ گئے۔ ایسا نہیں کرنا، کوشش کرنے پورا قرآن پاک آپ نے سننا ہے شروع سے آخر تک۔ اس کے بعد اگر آپ تھک جاتے ہیں، دیکھیں اسلام ہمارا آسانی کا دین ہے، اس میں کوئی، اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی اور سختی نہیں چاہتا۔ اگر آپ تراویح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔
اب نماز تراویح پڑھنی کیسی ہے؟ 2 رکعت کی نیت سے ہم نماز تراویح ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز سنت تراویح بند کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، تو 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا مستحب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ فرائض عشاء کے فرض کی امامت خود فرمایا کرتے اور تراویح اور وطر بھی خود پڑھاتے، جبکہ 20 رکعت تراویح جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صحابہ میں سب سے بہترین قاری قرآن تھے، وہ تراویح 20 پڑھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، قیام کی بات ہے، روزے کی نہیں بات۔ فرمایا جو قیام کرے گا رمضان کی حالت میں یعنی تراویح میں، ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ اب تراویح میں 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا یہ لازم ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ کا 1 پاؤ رہ گیا، سپارہ رہ گیا، تو آپ کی سنت کی ادائیگی میں پوری یعنی تکمیل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے، امامت کی وہی شرائط ہیں جو تمام نمازوں میں ہیں کہ نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایک۔ دوسرا، اگر کسی کی حد شریعت سے کم داڑھی شریف ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، داڑھی شریف مکمل ہو اور وہ سنت کا پابند ہو، عقائد و اعمال کا صحیح ہو اور وہ بالغ عاقل ہو۔ اگر کوئی آیت مبارکہ رہ جاتی ہے، ہم چونکہ حفاظ کرام ہیں، ہمیں بعض آیتیں رہ جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، تو کوئی آیت اگر تراویح میں پڑھنے سے رہ جائے تو اگلی رکعت میں اس کو دوبارہ پڑھ لیں تاکہ قرآن کی ترتیب مکمل ہو سکے۔ آخری بات، بعض لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تیسری پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص مسئلہ ہے جو مجھے بھی سب کو پیش آ سکتا ہے، اسی لیے یہ آج ہم پوسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے تمام اہل ایمان نماز میں اس چیز کو سمجھ کر پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھنا تھا، 2 کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ سن لیں، فرمایا کہ 2 رکعت پر اگر کوئی بیٹھنا بھول جائے تو اب تیسری پر کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھ جائے کہ میں تیسری پر مجھے نہیں کھڑا ہونا تھا، تو اب اس کے لیے حکم ہے واپس آ جائے، اتحیات میں بیٹھے سجدہ سہو کرے اور اس کے 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اگلی بات، ہم نماز میں ہمیں خارش بڑی ہوتی ہے، عموماً باقی کاموں میں بھی ہماری بے توجہی ہے، نماز میں ہم شروع کی، یوں شروع کر لیا، ایسے تھوڑا پڑھا، پھر یوں شروع کر لیا، پھر شروع کیا، پھر یوں یہ داڑھی، پھر کپڑے۔ خاص طور پہ یہ میں بتاؤں گا، ہمارے نوجوان یہ ایسے ایسے ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں ایسی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جن سے نماز ختم ہو جائے تو فرمائے 1 رکن میں یعنی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں اگر آپ نے 2 مرتبہ عذر کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلی بات، سجدہ میں جب آپ جائیں تو پیشانی زمین پر جمی رہے۔ اکثر لوگ نا بس معمولی سا یوں رکھتے ہیں، نہیں، پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر جم جائے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ اس طریقہ سے آپ ساری تراویح ادا کریں۔ اور حضور علیہ السلام کی آخری حدیث ہے، سب سے بڑا گفٹ ہے رمضان المبارک کا، جس کی طرف ہماری توجہ ہو۔ آپ میرے لیے بھی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تراویح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔